نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آج ہمارا عنوان ہے تاریخ کعبہ۔ اس موضوع پر استدلال کے لیے میں نے اعزاز حاصل کیا ہے، عزت پائی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید سے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کر کے بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ قافلہ انسانیت اگر بےتاب ہو جائے کہ وہ زندگی کے شکوہ کو قریب سے دیکھے تو وہ کہاں جائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید ہماری مدد کرتا ہے اور ایک سہانی صبح، خوبصورت صبح اور میٹھی صبح کا ایک دل آویز واقعہ اور منظر یاد کراتا ہے۔ اس نیل گوں آسماں کے سائے کے نیچے دشت لامحدود میں اور وادی غیر ذی زرع میں چٹانوں کے سائے میں زندگی اتنی پرشکوہ محسوس ہوتی ہے کہ ہر آدمی تڑپ جاتا ہے کہ اس منظر کو قریب سے دیکھے۔ آئیے قرآن حکیم فرقان مجید کی آیہ کریمہ میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یاد کرو جب ابراہیم البیت کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بنیادیں بلند کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ کا یہ قرآنی حوالہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ کا یہ قرآنی حوالہ ایک میٹھی یاد بھی ہے اور ایک خوبصورت درس بھی ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام ہمیں خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا جوان سال بچہ اسماعیل بھی ان کے ساتھ اس تعمیر میں حصہ لے رہا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کعبہ شریف کے مختلف ادوار ہیں اور اس کی تاریخ جہت در جہت پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم کے حقائق کے مطابق اس زمین پر سب سے پہلا گھر
بیت اللہ العتیق ہے، خانہ کعبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر تشریف لائے اور ان کے قدوم میمنت نواز سے زمین مہک اٹھی، جنتی زندگی، آسمانی زندگی تسبیحات اور تحلیلات کے سماع میں بسر ہوتی تھی، فرشتوں کی عبادت کے جلوے نظر آتے تھے، بیت المعمور آپ کے سامنے رہتا تھا، اس گھر کے طواف کے ساتھ آپ اپنے دل کو خدا کی محبت سے آباد کیے رہتے تھے۔ جب زمین پر آئے تو عبادت کی تڑپ تو ویسی ہی تھی، تسبیح کا جذبہ بھی وہی تھا، تحلیل کا جذبہ بھی وہی تھا، لیکن فرشتوں کی ہم نوائی ایک تاریخ بن گئی اور آپ کا دل ان آوازوں کے لیے دھڑکنے لگ گیا۔ عبادت کا جذبہ اور عبادت کی تڑپ پیدا ہوئی تو مرکز محبت کی تلاش لابدی ہوئی، ضروری ہوئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ زمین پر کوئی ایسا گھر ہو جہاں وہ اپنے اس جذبہ دل کی تسکین کے لیے کچھ مداوع کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، آپ آدم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر اس ٹکڑا کی طرف بڑھے جو زمین کا دل کہلا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس ارض گیتی کا جو حصہ بنا اور اس کی تخلیق ہوئی، یہی دشت تھا، اور یہی بیاباں کے اندر، کائنات کے اندر دل کی طرح دھڑکتا ہوا ٹکڑا تھا۔ آپ جبرائیل یہاں آئے اور یہاں خود نشاندہی فرمائی اور کعبہ شریف کی بنیاد بیت المعمور کے مطابق رکھی گئی۔ جس وقت بنیاد کھد گئی پرے جبرائیل کے لمس سے، تو اس میں پتھر ڈالنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو کوہ لبنان اور کوہ طور اور کوہ سینا اور کوہ ہیرا، جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، ان پہاڑوں کے پتھر اٹھا کے جبرائیل نے بنیادوں میں ڈالے، اور اس طرح ننھی ننھی دیواریں ابھریں، اور ان دیواروں کے اندر آدم علیہ السلام نے وہی سکون محسوس کیا جو کبھی بیت المعمور کا طواف کرتے ہوئے آپ سکون محسوس کرتے تھے۔ تسبیح میں لطافت وہی ظاہر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے نور کے جلوے بھی یوں ہی آپ نے دیکھے۔ طواف ہونے لگا، اور یہ آغاز تھا خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا، جو جبرائیل اور آدم علیہ السلام کے ہاتھوں شروع ہوئی۔ مرور زمانہ کے ساتھ پھر یہ دیواریں منہدم ہو گئیں، اور ضرورت محسوس ہوئی کہ اس گھر کی تعمیر نو کی جائے۔ ناظرین، تعمیر نو کے لیے انتخاب اور استفاء ابراہیم علیہ السلام کا ہوا اور اسماعیل علیہ السلام کا ہوا۔ یہاں میں قرآن حکیم فرقان مجید کے الفاظ میں اور کلمات میں غور و فکر کی دعوت دوں گا کہ ارشاد ہوا
وَإِذْ يَرْفَعُ، اور یاد کرو یا یاد دلاؤ۔ یہ خطاب یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اور یا قرآن حکیم یہ آواز بند کر کے چاہنے والوں کے دل میں ایک کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اے رسول محترم، ان سارے لوگوں کو وہ منظر یاد کرواؤ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ نغمہ نہیں ہوتی جسے صرف گنگنایا جائے، اور تاریخ صرف کتاب نہیں ہوتی جس کو کرم کتابی کھا جائیں یا نگل جائیں، اور تاریخ صرف دل بہلانے کا ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہوتی۔ تاریخ بعض اوقات مقدسات اور تقدسات کا وہ روحانی سفر بن جاتی ہے جس سے ایک انسان جو اپنے اللہ کی محبت کی منزل بھول گیا ہو، اس کو منزل آشنائی کا تحفہ مل جاتا ہے۔ تاریخ یہاں پہنچ کر رہبر بن جاتی ہے، رہنما بن جاتی ہے، مرشد بن جاتی ہے، معلم بن جاتی ہے۔ یہ کبھی آسماں ہو جاتا ہے، کبھی دھنک کا رنگ ہو جاتا ہے، کبھی چشمہ حیوان بن جاتا ہے۔ تاریخ یہاں انسان کو گمراہیوں سے اٹھا کر کے ہدایت کی وادی میں لے آتی ہے، جہاں کیفیت ہی کیفیت ہوتی ہے، دل بستگی ہوتی ہے، اور ایک خاکی انسان اپنے آپ کو اللہ سے قریب محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اس تاریخ کا یہی تقدس تھا کہ قرآن حکیم نے کہا کہ اے انسان یاد کر اس منظر کو، دل میں اتار اس منظر کو۔ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آپ کی زبان تو وہ ہے کہ تقدس کا ہر کرینہ جس کے بوسے لیتا ہے۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو ذرا وہ منظر یاد کرواؤ جب ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل کعبہ کی تعمیر نو کر رہے تھے۔ ناظرین، کعبہ شریف کا نقشہ تعمیر نو کے موقع پر ایک بادل کا ٹکڑا ابھرا اور اس نے آ کر اسی جگہ سایہ کیا، اور سایہ بالکل اس سائز میں تھا جس میں آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ شریف بنایا گیا تھا، اور اس کی بنیادیں پرے جبرائیل سے بنی تھیں۔ اس سائے کے مطابق جبرائیل علیہ السلام ہی نے خط کھینچے۔ عجیب اتفاق کہ جس وقت گھر بنائے جاتے ہیں تو زاویوں میں تساوی کا قانون برتا جاتا ہے کہ اگر کونا ایک 90 ڈگری کا ہے تو دوسرا بھی 90 ڈگری کا ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ گھر جو بنایا گیا اس کا ایک ضلع 33 ہاتھ تھا، اور اس کا دوسرا ضلع 23 ہاتھ تھا، اس کا تیسرا ضلع جو ہے وہ 30 تھا، اور چوتھا 31 تھا۔ اس طرح یہ منحنی سے خاکے پر یہ گھر تعمیر ہوا۔ دراصل ظاہری دلکشی کے جو اسباب ہوتے ہیں رب کریم نے اس عمارت سے نوچ کر کے پھینک دیے، اور روحانیت کو اس قدر غالب کر دیا اور اپنے قرب کے قرائن اس قدر روشن کر دیے کہ یہ بے شک منحنی عبارت تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس خلوص سے اس کو تعمیر کر رہے تھے جس میں یہ استدلال پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا کہ قیامت تک لوگ اور تشنگان محبت جب اس کی طرف دوڑیں گے اور اس گھر کا طواف کریں گے، ان کی دیوانگی، ان کا جنون اور ان کی وارفتگی
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے ساتھ شدت محبت دلیل بن جائے گی، اور کئی بھٹکتے ہوئے انسان اپنی منزل کو ٹھیک کر لیں گے اور انہیں ہدایت کا تحفہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مل جائے گا۔ یہ بات کہنے کے بعد کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یہاں جس وقت تعمیر کعبہ کی تاریخ توجہ روحانی کا سبب بنی، تو یہاں کون سے پتھر استعمال ہوئے؟ جبل ابو قبیس۔ یہ جبل ابو قبیس وہی ہے جس پر چڑھ کر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دعوت دی۔ جبل ابو قبیس کے پتھر تھے، اور غار حرا جہاں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اس کو آج لغت جدیدہ کے اندر جبل نور سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں کے پتھر استعمال کیے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو 2 جنت کے پتھر بھی دیے گئے، اور ایک حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کا تھا، جو مقام ہی کے نام سے قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ ایک پتھر ابراہیم علیہ السلام اس پر پاؤں رکھ کر کے کعبہ شریف کی تعمیر کرتے۔ عجیب تر بات یہ کہ عمارت جتنی جتنی اونچی ہوتی چلی جاتی، یہ پتھر اپنے اعجاز کے ساتھ اور دلکش بن کر کے تاریخ کے سامنے آتا۔ یہ خود ہی اونچا ہوتا اور خود ہی نیچا ہوتا، جس سے پتھر اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر نصب کرتے چلے جاتے۔ اسماعیل علیہ السلام مدد کرتے، کبھی گارا اٹھا کر کے پیش کرتے، کبھی چھوٹے پتھر اٹھا کر کے پیش کرتے۔ کائنات میں اس عمارت کی دلکشی، جاذبیت اور محبوبیت ملاحظہ ہو کہ کتنے عظیم معمار ہیں اس کے، ابراہیم، اسماعیل، اور ان کی مدد میں ساتھ جبرائیل بھی موجود ہیں، اور ہلکی ہلکی سی آواز فضا میں ابھر رہی ہے۔ شاید فرشتوں کے ہجوم میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس ذکر کی برکت میں تعمیر کعبہ ہو رہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی معیت میں جو دعا فرمائی، ان میں ایک جملہ یہ تھا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار اسے ہم سے قبول فرما لے۔ ناظرین، میں عرض کرتا چلوں کہ اگر بہت قیمتی چیز کوئی ہو، بڑی چیز ہو، فضیلت مآب ہو، اور اس کی عظمتوں کو لفظوں میں نہ اتارا جا سکتا ہو، تو اس کے لیے لفظ قبول استعمال ہوتا ہے۔ یہ حیرت ناک حقیقت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہم سے قبول کر لے، قبول کے بجائے ربنا تقبل کا لفظ استعمال کیا۔ تقبل اور قبول کے معنوی فرق کو اگر سامنے رکھیں تو میں عرض کروں کہ جس چیز کو کوئی کرنے والا آدمی حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے اور بڑا نہ سمجھے، اس کے لیے تقبل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ خلوص کی انتہا دیکھیں، طلب کی انتہا دیکھیں، اور تاریخ کا یہ لمحہ عظیمہ اپنی آنکھوں میں لائیں کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسی عظیم الشان شخصیت تعمیر کعبہ کر رہی ہے، اور یہ تاریخ قرآن بیان کر رہا ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یاد کروائی جا رہی ہے یہ تاریخ۔ ایک معلم اپنے سیکھنے والوں کو جیسے الف با سکھاتا ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنے ماننے والوں کو کعبہ کی تاریخ اس سے بھی زیادہ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ سکھائی، تاکہ ہر نظر اس منظر کو دیکھے، ہر دل اس کو پانے کے لیے تڑپے، ہر ذہن اپنی وسعتوں کے اندر اس منظر کو لائے۔
ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا ربنا تقبل، اے پروردگار گھر بڑا ہے، تو بھی بڑا ہے، اور عبادت بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن جو گھر بنانے والا ہے وہ اپنی محنت کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ اے پروردگار عالم، یہ خلوص کی انتہا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار میری چھوٹی محنت ہے، حقیر محنت ہے، لیکن تو اس کو قبول فرما لے۔ ناظرین، یہاں سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دنیا میں بڑا شخص وہی ہوتا ہے جو خود اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنے، بلکہ وہ عظمت کی تاریخ اس طرح رقم کرے کہ دیکھنے والے محسوس کریں کہ یہ بات عظمت مآب ہے، وہ خود ہی اپنی چیز اور اپنی بڑائی کے گن نہ گائے۔ بڑی عبرتیں ہیں۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے اسے قبول کر لیں۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ خانہ کعبہ شریف میں جو دوسرا پتھر تھا، ایک مقام ابراہیم تھا اور دوسرا حجر اسود تھا، جس کو ایک کونے پر نصب کر دیا گیا، اور اس کا استعلام کرنا، اس کا بوسہ لینا اور اس کا احترام بجا لانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہاتی ادب سے اس کو یوں بیان کیا کہ اس کو جو چومنے والا ہے وہ گویا کہ اللہ کی باؤں میں بانہیں ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ پیار دے دیتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جس وقت گھر تعمیر ہوا تو دعا کی کہ اے پروردگار ربنا وجعلنا مسلمین لکا، کہ اے اللہ ہمیں اب تو تسلیم و رضا کی خوبی دے دے اور وفا کی عادت بھی دے دے، تاکہ ہم تیرے سامنے جھکیں اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت اٹھا کہ جو تسلیم و رضا کی یہی عادت رکھے اور وہ وفا کے پیکر بن کر کے سامنے آئیں۔ یقیناً اشارہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی طرف تھا، اور اس آیت کے بعد جو آیت ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اوصاف حمیدہ کی طرف اشارہ کرنے والی ہے۔ اولاد میں سے اچھے لوگوں کے ہونے کی تمنا کرنا سنت ابراہیم ہے، اور صالحین کے پیدا ہونے کی تمنا کرنا یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کہہ رہا تھا کہ کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی، پھر سیلاب آیا، اور اس سیلاب میں ایک مرتبہ پھر یہ بیت اللہ العتیق گر گیا۔ ایک عورت جو عود سلگا رہی تھی، وہ اس کے عود سلگانے سے ایک شعلہ بھبکا اور کعبہ شریف کی چھت کو آگ لگ گئی، اور پھر اس کی تعمیر نو کا مرحلہ آیا۔ مراحل یوں تو بنو جرہم اور عمالقہ کی تاریخ وسعت کے ساتھ انسان کی آنکھ کھول دینے والی ہے، لیکن میں آگے بڑھوں گا اور وہ منظر آپ کے سامنے لاؤں گا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 سال کے تھے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی تو کعبہ شریف کی تعمیر ایک بار پھر پیش آئی، اور یہاں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے بزرگوں نے اس کام کی نگرانی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر تعمیر اس کی گئی۔ چونکہ اسباب تعمیر جو ہیں وہ کم تھے تو اس کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا گیا، اور زیادہ حصہ جو ہے وہ کعبہ شریف کی عمارت میں سمو کر کے 2 دروازوں کے بجائے ایک ہی دروازہ کر دیا گیا۔ شاید اس میں دلچسپی یہ بھی تھی کہ جو آدمی اندر داخل ہو وہ نہ بغیر اجازت کے اندر داخل ہو سکے اور نہ اجازت کے بغیر باہر آ سکے۔ کعبہ شریف کی چھت کا راستہ کعبہ کے اندر ہی سے دیا گیا۔ حجر اسود کا جب مرحلہ آیا
تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا کر کے حجر اسود کو اس پر رکھ دیا، ہر قبیلے کے سردار کو بلایا کہ اس چادر کے کونوں کو پکڑ لو اور اٹھا لو۔ وہ مرحلے کتنے لطیف، کتنے خوبصورت، کتنے عظمت مآب اور کتنے فضیلت مآب تھے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر جو ہے وہ آویزاں کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اتحاد انسانیت کی علامت بن کر سامنے آئے اور آپ کی سیرت میں سے محسن انسانیت ہونا سامنے آیا۔ حاضرین ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعمیر کے بعد پھر بھی ایک موقع آیا، شومیِ قسمت۔ شومیِ قسمت، اے کاش کے مسلمانوں کی تاریخ کی کتاب میں ایسے اوراق نہ ہوتے کہ جب مسلمان سے لڑنے لگ گیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جس وقت خلافت کا اعلان کر دیا تو آپ نے اس گھر کی پھر تعمیر کی اور جو حصہ باہر تھا اس کو کعبہ کے اندر شامل کر دیا اور اس کے ایک دروازے کے بجائے 2 دروازے آپ نے لگا دیے۔ لیکن یزید کی حکومت تھی، اس بدبخت شخص کا کوئی ایک جرم تھوڑا ہی تھا کہ اس نے امام عالی مقام کو شہید کیا تھا اور کربلا کے پیاسوں کی تاریخ کا وہ ذمہ دار بنا تھا۔ اس نے منجنیق میں پتھر رکھ کر کے کعبہ پر برسائے تھے اور کعبہ کو، اس عمارت کو گرا دیا تھا اور پھر بڑے لمبے چوڑے ادبی خاکے اشعار کے پیش کیے تھے۔ اے کاش کے کعبہ کو بنانے والے آج دیکھتے کہ میں نے کس طرح کعبہ کو ٹکڑے در ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کے بعد تعمیر جس وقت ہوئی عباسیوں کے دور میں، ہارون الرشید نے، اس نے پھر یزید کی بنائی ہوئی اس عمارت کو پھر توڑ کر کے پرانے نقشے پر تعمیر کرنا چاہا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی، اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی روح کو بلند درجے عطا فرمائے، انہوں نے کہا تھا کہ کعبہ کی تعمیر کو بازی چاہے اطفال نہ بناؤ اور اس کو بادشاہوں کا کھیل بھی نہ بناؤ۔ اس طرح یہ سلسلہ رک گیا۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر کعبہ شریف کی طرف آنے والوں کو جو ثواب کی امید دلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو حج کرے گا اور عمرہ کرے گا، اس کا حج اس کے مغفرت ذنوب کا ذریعہ بن جائے گا اور ایک عمرہ دوسرے عمرے تک جو درمیان میں گناہ ہوں گے ان کے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کعبہ کے ساتھ کسی ایک قوم کی عقیدت آ کر رک نہیں جاتی۔ بتاتا چلوں کہ کلدانیوں کے ہاں جو 7 گھر بڑے مقدس سمجھے جاتے ہیں، ان میں ایک کعبہ کی عمارت بھی ہے جسے وہ مقدس سمجھتے ہیں۔ قوموں کے درمیان کعبہ کی عظمتوں کے گیت اور ترانے گائے جانے لگے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آدم سے اس عمارت کا شکوہ دیکھیں، پھر ابراہیم کے زمانے میں دیکھیں، پھر اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طواف دیکھیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا اعلان کیا تو جس طرح بت شکنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، کیا یہ عجیب تر تاریخ نہیں کہ جیسے ابراہیم نے اور اسماعیل نے اس کو مقدس بنایا تھا، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو حکم دیا کہ اس کے اندر جو بت ہیں ان سب کو توڑ دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ ہمیں اس کے مناسک کی بھی تعلیم دے دے۔ مناسک کا معنی یہ ہوتا ہے نسک سے ہے، اصل میں کپڑا پرانا ہو جائے لیکن اگر اس پر بہت زیادہ خوشبو لگائی گئی ہو تو اس سے خوشبو بھی محسوس ہو اور اس کو دھو کر کے صاف بھی کر دیا جائے تو عربی زبان میں اس کو نسک الثوب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ یہ کپڑا پاکیزہ بھی ہے، یہ کپڑا خوشبودار بھی ہے، یہ کپڑا
فضیلت مآب بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مناسک کا لفظ استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی شخص تقدس کا سفر طے کرنا چاہتا ہو، پاکیزہ ہونا چاہتا ہو، تو اس کو عبادت کی روح اپنی زندگی میں پیدا کرنی ہوگی، اور وہ لوگ جو عبادت کی روح کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہیں ان کو حج کا تصور ذہن میں لانا ہوگا، اور وہ قافلہ جو دل بیتاب کے ساتھ حج پر رواں ہوگا، کعبہ اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسا کائنات اس کا سینہ ہے اور کعبہ اس میں دل بن کر کے دھڑک رہا ہے۔ یہاں پہنچ کر آج بھی جس وقت طواف کرنے والے طواف کرتے ہیں، اس گھر کی عزت ہیبت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ قیامت تک اے اللہ اس کی ہیبت میں اور اضافہ فرما دے، تو زندگی کا شکو، اس کا تقدس، اس کی عظمت اور فضیلت کی خوشبو انسان گھر بیٹھے محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، رسالت نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھر میں اب شرف دعا اگر قبولیت کا حاصل کرنا ہو تو کتنے خوبصورت اماکن ہیں۔ چاہو تو ملتزم میں جا کر اپنے دل کی دھڑکنیں اللہ کے سامنے رکھ دو، چاہو تو حجر اسود، چاہو تو مقام کے پاس آہو، کہیں تڑپتی دعائیں، اگر چاہو تو میزاب رحمت کے نیچے جس کو حجر کہتے ہیں اس میں چلے جاؤ۔ ہر جگہ کعبہ کی تاریخ جو ہے وہ سامنے آتی ہے، چاہو تو ماضی میں جھانک لو، چاہو تو حال کو دیکھ لو، اور مستقبل میں بھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں انقطاع نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس ہمیشہ دیا جاتا رہا۔ آج بھی حاجیوں کی یہ صدا جس وقت گونجتی ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس ترانہ محبت کو سن کر بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ کعبہ شریف کی عظمت مآب تاریخ یاد آ جاتی ہے، ابراہیم کا حسن یاد آ جاتا ہے، اسماعیل کا حسن یاد آ جاتا ہے، قربانی کی تاریخ یاد آ جاتی ہے، توحید کا درس سینے میں زندہ ہو جاتا ہے، اور کبھی طواف کی نزہتیں اور کبھی صفا مروہ کے چکر، کبھی زمزم سے دل اور جگر کو ٹھنڈا کرنا۔ تاریخ کعبہ آج بھی ایک معلم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے انسانیت کی سطح پر اور مسلمان اسلامیت کی سطح پر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اے اللہ اس گھر کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔